مشکلات کہاں آتی ہیں آئیں آپ کو صدیق جان کی ذات کو؟ مجھے اس وقت مشکلات آنا شروع ہوئیں جب پورے پاکستان کو مشکلات آنا شروع ہوئیں، یا اکثریت کو مشکلات سامنے آنا شروع ہوئیں، جب میں نے جبری گمشدگیوں پہ بات کی، جب میں نے انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کی، جب میں نے پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں بنایا، جب میں نے جبری گمشدگیوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا، جب میں نے یہ نہیں کہا کہ بلوچستان سے اگر لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تو لاپتہ ہو رہے ہیں، جب میں ان چیزوں کو جو کہ میں غلط تھا، جس پہ میں معافی بھی مانگ چکا ہوں، کہ جب میں ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتا تھا، جبری گمشدگیوں کو اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو، تو اس وقت مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب میں نے جبری گمشدگیوں اور ان چیزوں پر سوال اٹھانا شروع کیا اور میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو مشکلات ہوئیں، اور پاکستان کی اکثریت لوگوں کے لیے ہوئی اور میرے لیے بھی ہوئی. میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب جرنلزم کرنی ہے نا، اس میں تو کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے فیکٹس کو کوٹ کرنا ہے. یعنی میں اگر سپریم کورٹ گیا ہوں نا، میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، تو میں نے بتانا ہے کہ جج نے یہ کہا، وکیل نے یہ کہا، یہ ہے فیکٹ، یہ ہے رپورٹنگ. تو بطور صحافی اب یہ بات مانتے ہیں کہ صحافی صرف فیکٹس رپورٹ کرتا ہے؟ اگلی بات بھی سن لینا. لیکن جب آپ نے انالیسس کرنا ہے تو آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کہنا ہے، کسی چیز کو غلط کہنا ہے نا. صحافی کا اگر حق ہوتا ہے کسی کو ٹھیک ہے غلط 100%. یار صحافی جج تو نہیں ہوتا. نہیں، جج بھائی سپریم کورٹ میں ایک چیز ہو رہی ہے، 26 آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر میرے موقف ہو سکتا ہے نا کہ یار یہ عدلیہ کی آزادی کے حق میں یہ اخلاف ہے. ویری فائن، ویری فائن، ٹھیک ہے، تو وہ میری ایک رائے ہے، اس کے اوپر آپ مجھے ترجمان کہتے ہیں، آپ کہتے رہے. مجھے ایک بات بتائیں، بالکل بہت اچھا اوپینین، بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک پاناما بھی آیا تھا نا جی. جب پاناما کے میں آپ کے ویوز اٹھا کے دیکھتا ہوں، تب تو آپ کے یہ جذبات نہیں تھے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کے جذبات ایز صحافی ابھرے ہیں. تو پاناما کی دفعہ آپ کی ایسی صحافت کہاں گئی تھی؟ سر دیکھیں، پاناما ایک تو جب پاناما آیا تھا اس وقت ایک تو ہمارا بالکل آغاز تھا، اور اس وقت بھی ہم کچھ چیزیں تو وہ مطلب اس وقت ہم ٹوٹل اس وقت تو میری کوئی ایسا تعارف بھی نہیں تھا یا اتنی حیثیت اور اوقات بھی نہیں تھی کہ میں کوئی انالیسس کرتا ہوں لوگ میرا انالیسس سنتے. ایک تو میرا بالکل جرنلزم کا مین اسٹریم میڈیا میں آغاز تھا اور میں سیکھ رہا تھا اور میں رپورٹ کر رہا تھا جسٹ، اور اس وقت بھی انالیسس تو اس وقت بھی میرا تھا نا. یعنی جب میں نے رپورٹ کر لیا کہ کورٹ میں کیا ہوا، اس کے بعد بھی میرا انالیسس. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ پارٹی ہیں وہ غلط مانتے ہیں؟ میں ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لوگوں کو رائے آپ کے بارے میں قائم کرنے کا حق ہے، وہ جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کا احترام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انالیسس میں جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں، جس کو غلط سمجھتا ہوں غلط کہتا ہوں. آپ کی کہتا ہوں. صحافت کو جب میں دیکھتا ہوں، میں بطور عدنان حیدر ایک انسان، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی صحافت میں پی ٹی آئی تو سچا چیپٹر ہے، نون لیگ ایک جھوٹا چیپٹر نظر آتا ہے. تو یہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ یار بات یہ ہے کہ ہم نے جب آئے پاناما آ گیا، سن لینا آج کل میں اسی سے شروع کر رہا ہوں. پاناما آیا، اس کو ہم نے رپورٹ کیا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کچھ ہمارے دوستوں کے بارے میں رائے ہے کہ ان کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ نواز شریف چور ہے تو اس لیے انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ نواز شریف چور ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں وہ ہوں. پاناما میں نواز شریف کے ساتھ ٹھیک ٹرائل ہوا تھا؟ میں کہتا ہوں 1000% ٹھیک ہوا تھا، 1000% ٹھیک ہوا تھا. بھائی اس نے رسیدیں نہیں دی، آج تک نہیں دی. میں نے اس کا پاناما کیس بھی پورا اٹینڈ کیا، میں نے اس کا ٹرائل بھی کور کیا، آج تک اس نے رسیدیں نہیں دی کہ پیسہ کمایا کیسے، باہر بھجوایا کیسے. پٹیشن پڑھی ہے سر؟ پٹیشن کا ججمنٹ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے نا سر. بات پٹیشن کا ججمنٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا یار. 184(3) کا جو کیس ہوتا ہے نا، اس میں بہت سی چیزیں پھر عدالت اپنے طور پہ اس ڈومین کو ان چیزوں سے آگے بھی جا سکتی ہے جو پٹیشن میں نہ بھی ہوں. عدالت جا سکتی ہے ان میں 184(3) میں، اور عدالت گئی. میں بالکل اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. اس میں جو ریمارکس ججز کی جانب سے دیے گئے تھے، سیزیلین مافیا بلا بلا، کیا وہ ٹھیک تھے؟ بالکل ٹھیک تھے. کیا جج کو ایسے ریمارکس دینے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے، یہاں پہ عدلیہ کا اتنا ہی ایکٹیو ہونا اور ججز کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. اور بالکل آصف زید خان صاحب نے اور عظمت شیخ صاحب کے ریمارکس بالکل درست ہے. نہیں، اس کے کچھ ریمارکس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی تو ہونا چاہیے. ریمارکس کا بیک گراؤنڈ وہ سارا کچھ نواز شریف کو پاناما میں تو سزا نہیں ہوئی نا، سزا تو پھر یا تو پاناما میں ہوتی. سر سزا ہوئی ہے کہاں پہ؟ سر بات یہ ہے، یہ ایک لیٹس بی فیئر نا یار، اس کے اوپر آپ جائیں گے نا تو یہ بڑی ایک نا ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی. میں ٹیکنیکل بحث میں ٹھیک پڑھ نہیں ہے، رہا، میں سمپل سادی بات کرتا ہوں. میں آتا ہوں، میں سادی بات کرتا ہوں. میں سادی بات یہ کرتا ہوں کہ سمپل 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیس یہ آیا کہ پراپرٹی سامنے آ گئی حسن نواز حسین نواز کی، وہ نواز شریف کے بیٹے تھے. عدالت نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے یہ اثاث و جائیدادیں کہاں سے ہیں، کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر تھے. جب ان کے بچے نہیں بتا سکے کہ یہ کہاں سے انہوں نے بنائی ہیں، تو پھر یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے اوپر. میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا. کیس پاناما کا تھا، سزا جو ہوئی میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ کہ نہیں تھا، فائن. پر پاناما میں تو کچھ نہ نکلا نا. اس کا مطلب ہے پاناما جو فریم کیا گیا تھا وہ ایک خام خواہ نواز شریف کو صرف فکس کرنے کے لیے. اس کا میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں. ایک بندے کو آپ پکڑتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے
اس نے چوری کیا ہے, آپ نے اس کو پکڑا, آپ نے تحقیقات شروع کی, اس کا موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا, چیزیں آپ کے ہاتھ میں آئیں, آپ نے جب تفتیش کرنا شروع کی تو اس میں سے پتہ چلا کہ اس نے تو چوری سے بڑی بھی ایک واردات کی ہوئی ہے, یا چوری سے چھوٹی بھی ایک واردات کی ہوئی ہے. تو وہ جو چوری کی انویسٹیگیشن کے دوران اس کے اوپر واردات آپ کے سامنے آ گئی ہے, آپ اس کے اوپر بھی تو کیس چلائیں گے نا, اس کی بھی تو سزا دیں گے.